अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज वसीम बदामी ने लोटा पार्टी के प्रेसिडेंट अलीम खान को शो में बुलाकर ऐसे सवालात किए कि उनकी सारी की सारी मुनाफिकत बाहर आ गई। आज वसीम बदामी ने इस लोटा पार्टी को और इनके प्रेसिडेंट को नंगा करके रख दिया। आइए पहले उनकी गुफ्तगू सुनते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। ये इलेक्शन आपने देखा है कि जब बतौर मजमूई ऐसा आपने इलेक्शन देखा है कि जब 16 दिन बाकी हो इलेक्शन में और माहौल ये हो, मतलब मैंने जितने भी इलेक्शंस कवर किए मैं कहूँ सबसे ठंडा इलेक्शन मुझे ये लगता है। ये बात ठीक है, मेरे ख्याल में शायद मौसम का भी असर है, लेकिन अदरवाइज भी क्योंकि एक मेजर जो पॉलिटिकल पार्टी है उसके जो कैंडिडेट्स हैं वो उस तरह एक्टिव नहीं है, हल्कों में तो है लेकिन एक्टिव नहीं है। शायद उनके पास वो निशान भी नहीं है, उस वजह से भी उनकी एक्टिविटी जो है वो काफी स्लो है। हम चूंकि एक्टिव नहीं है, उनको एक्टिव होने नहीं दिया जा रहा। वो एक्टिव होते हैं तो वो अंदर चले जाते हैं। मेरे ख्याल में कुछ जगहों पे तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ज्यादातर जो ओवरऑल नजर आ रहा है वो ये है कि जो लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं शायद उनके लिए ये पहला इलेक्शन है। एक मिसाल के तौर पे चेयरमैन साहब का नाम ले लेता हूँ, बैरिस्टर साहब जो है वो मैं उनको नहीं जानता कि उनका पीटीआई से क्या ताल्लुक है, उनका कोई ताल्लुक भी नहीं था। तो अब अगर वो चेयरमैन बने तो क्या उसके दरमियान में कोई और ऐसा पीटीआई का मेंबर नहीं था जो उनकी जगह पे चेयरमैन लग सकता? रिलेटिवली बेहतर रविश नहीं कि कम से कम भाई का बेटा, बहन का बेटा, बीवी, इसको ऐसे को किसी को क़यादत नहीं दी, रिलेटिवली बेहतर रविश नहीं है? जी, मैं तो पार्टी लीडरशिप की बात कर रहा हूँ कि पार्टी लीडरशिप में जो लोग आपके साथ चले हों, पुराने हों, जो जिसकी पार्टी के लिए खिदमात हों, ये उनको ओहदे मिलने चाहिए। बहुत सारे लोग जो फेस हैं या वो जेल में हैं या वो हिजरत करके आपकी तरफ आ गए हैं, तो फिर कोई बचा ही नहीं है, तो फिर उन्होंने बाद दिलाना खासा नए चेहरों को दिया टिकट। वरना ऑफ कोर्स वो भी यही चाहते हैं कि अपने पोस्टर बॉयज को बल्ले से ठीक महरूम किया गया एक इस पार्टी को। आपके ख्याल में? मैं अखलाकी तौर पे समझता हूँ कि ये ठीक नहीं है। कानूनी तौर पे ये ठीक है। आपका चूंकि मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टी से वास्ता रहा मेंबर्स ने, तो पीटीआई ने होता है एक आइडियल इलेक्शन ना कराया हो जैसा होना चाहिए पेपर के मुताबिक, लेकिन क्या वैसा ही नहीं कराया जैसा पाकिस्तान की सियासी जमातों में होता है? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता था। अगर वो लाहौर में ही वो इलेक्शन करा लेते, वो कराची में करा देते, उनका 6 बंदा जमा होता है, पुलिस पहुंच जाती है, इस्लामाबाद में करा देते, उनकी गैदरिंग होने का दी जाए। ये जिस तरह ये बात एक फैक्ट है कि 9 मई में जो बंदा भी जिसके खिलाफ भी नाकाबिल तदीश शवाहिद है उसको जरूर सजा होनी चाहिए। इसी तरह ये भी एक फैक्ट होना चाहिए ना कि 9 मई की आड़ में भी किसी के साथ ज्यादती नहीं होनी चाहिए। तो अगर 9 मई वजह है तो बहुत सारे इंडिविजुअल्स, जिस मिसाल के तौर पर एक मिसाल है शेख रशीद, रैंडम एग्जांपल, ही वाज नॉट इवन इन द कंट्री व्हेन 9th of May happened, yet he is in jail। ऐसी बहुत सारी और एग्जांपल्स भी हैं, तो जिसकी वजह से इल्जाम लगता है कि भाई ये इसकी जवाज बनाकर बहुत सारे लोगों का इंतखाबी सियासत में रास्ता ही बंद कर दिया। मैं बिल्कुल आपसे 100% मुत्तफिक हूँ। जो शख्स 9 मई के वाकयात में मुलव्वस नहीं था उसको बिल्कुल किसी तरह भी उसके ऊपर कोई मुकदमा नहीं होना चाहिए, और उसको अपनी वफादारी तब्दील भी जबरदस्ती नहीं करानी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। लाहौर में से अगर आपके 45 कैंडिडेट थे, 2 या 3 बंदे हमारे पास आए, ठीक, तो इसका मतलब है कितना को प्रेशर था? सिर्फ उन्हीं 3 पे प्रेशर था, तो वो बाकी कहाँ हैं? कौन सी पार्टी में गए हैं? तो किसी पार्टी में नहीं गए। देयर वर फ्यू केसेस जिसने आपके केस को बड़ा एम्बिगुअस बनाया। आई अगेन जस्ट रैंडम एग्जांपल, फवाद चौधरी, वो नजर आए उस इशाइये में पहले अजीब मुंह छुपाते, फिर अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस नजर आया अजीब शर्मिंदा से, जैसे कोई बहुत ही जबरदस्ती काम करा, और फिर उन्होंने पार्टी से प्रैक्टिकली फॉर ऑल प्रैक्टिकली बिल्कुल ला ताल्लुक हो गए। इसकी बिना पर एक केस बिल्ड हुआ कि यार इसको जबरदस्ती जो है ना इन 2 इज्तिमात में आना पड़ा था। अली जैदी बीइंग अनदर एग्जांपल। सो इन केसेस ने, आई हैव जस्ट कोटेड 2 एग्जांपल, इसको मजीद क्रेडिबिलिटी थी इस इल्जाम को कि यार जबरदस्ती हो रहा है काम। देखिए, फवाद साहब को हमने भी पहले दिन ये कहा था कि अगर आप, जब डिनर हुआ था प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले, जी, कि अगर आप विलिंगली नहीं आ रहे तो बराए मेहरबानी कोई आने की जरूरत नहीं है। बट दिस इज वन एक्सेप्शनल केस, वरना many people got rid of jail। अली जैदी साहब is out, he is a free man at least now। तो बहुत सारे लोगों ने, यानी ये जरा समझा दें इसको मासूमाना सवाल है आसान करके कि एक बंदा है मिस्टर ABC, मैं मिस्टर X कहने लगा था, फिर मैं कहा वो जरा रिजेम्बलेंस हो जाएगी एग्जाम्पल में। मिस्टर A है कोई कि जिस पर इल्जाम है कि उसने 9 मई किया है, जिसकी वजह से वो जेल में है। वन फाइन डे ही कम्स आउट ऑफ द जेल एंड सेज भाई मैं अलीम खान साहब के साथ हूँ, और फिर वो आउट। तो या तो वो 9 मई में था या नहीं था, ये बीच में इस्तेकाम के रास्ते से होते हुए वो 9 मई से 8 मई में कैसे चला गया? जी देखिए, मैं तो आपको बताता हूं कि इसीलिए मैंने बताया कि ये 2-3 लोग जो हैं, ये हो सकता है कि इन्होंने इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को सिर्फ इसीलिए इस्तेमाल किया हो। तो अगर उन्होंने किसी को कहा कि हम इस्तेकाम पार्टी में जा रहा हूं और मुझे छोड़ दिया जाए, तो फिर वो जाने और जिसको कहा वो जाने। सो जनरली स्पीकिंग, ठीक है, तो 2 हमने केसेस बात किया। अब जो बहुत सारे और लोग हैं, फरूक अभी और नवाज, बहुत सारे और लोग जिन्होंने ज्वाइन किया, किसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, किसी ने ट्वीट कर दी, वो लोग क्या कहते थे? मतलब व्हाई वुड एनीवन वांट टू ज्वाइन जस्ट 3, 4, 6 महीने पहले इलेक्शन से,
a new political party, کوئی ظاہر اس کا آپ کہیں گے ان کا اپنا فیصلہ ہے, ان سے پوچھو, وہ تو ٹھیک بات ہے. میں ویسے آپ کا اسیسمنٹ پوچھ رہا ہوں کہ بلکہ آپ کا اسیسمنٹ بھی نہیں, آپ کا ایکسپیرینس پوچھ رہا ہوں کہ آپ سے کیا کہتے تھے کہ سر میں جوائن کرنا چاہتا ہوں. Why؟ ان میں سے زیادہ تر لوگ وہ ہوتے ہیں جنہوں نے اپنے حلقوں کی سیاست کرنی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اور ان کو لگتا ہے کہ اس وقت پارٹی اے جو ہے وہ پاپولر ہے تو ہم پارٹی اے میں چلے جاتے ہیں, صحیح ہے. پارٹی بی پاپولر ہے وہ بی میں چلے جاتے ہیں. Few of them are not even contesting elections. Again فاروق حبیب نے عابد شیر علی کو اس زمانے میں ٹف ٹائم دی تھی جب نون لیگ کا توتی بولتا تھا, لیکن وہ استحکام میں تو آئے اور رہا بھی ہو گئے. پھر آپ نے غالباً لاہور کا جلسہ تھا, اب میں کیا آپ نے کہا وہ زرداری صاحب کو کہا تھا نا شہباز شریف میں تمہیں گھسیٹوں گا, تو آپ نے کہا شہباز شریف میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ میں تمہیں گھسیٹوں گا. آپ نے یہاں تک کہا اگر تم اپنے باپ کے ہو تو پھر کرو میرا چیلنج قبول, اور میں تو ہوں تو میں تو گھسیٹوں گا. تم زرداری سے مل گئے ہو, میں تمہارے خلاف میں گھسیٹوں گا. شہباز شریف آج میں تمہیں کہتا ہوں, میں لاہور کی گلیوں شہباز شریف تمہیں گھسیٹ کے حرام کر بیٹھا نکال کے دکھاؤں گا, اور اگر اپنے باپ کے ہو تو میرا مقابلہ کر کے دکھانا. جب سیاست ہو رہی ہوتی ہے, جب جلسہ ہو رہا ہوتا ہے, تو آپ نے جو ایموشنز ہیں وہ آپ کے ہائی ہوتے ہیں. وہاں تو کوئی ٹاک شو اینکر بھی نہیں بیٹھا تھا لگے دیکھیں آپ کو اکسانے کے لیے. نہیں, لیکن کوئی نہ کوئی آگ سامنے ضرور بیٹھے ہوں گے. اچھا جو آپ کو لیکن اس سے بڑا مسئلہ ہے کہ ویسے آپ کی اوپینین کیا ہے, کیونکہ آپ کہتے رہے کہ آشیانہ میں انہوں نے پیسے بنائے, جنگلہ بس میں انہوں نے پیسے بنائے, لاہور کے لوگ آج صاف پانی نہیں پیتے تو ان کی وجہ سے نہیں پیتے ہیں, یہ جنگلے یہ 200 ارب روپے کے منصوبے بناتے ہی اس لیے کہ اس میں 125 ارب کھانا آسان ہوتا ہے. سو ایک تو سیاسی بیان آپ نے بتا دی, بٹ اس سے بڑا سوال ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ کرپٹ ہے یا آپ کی رائے غلط تھی اس ٹائم, کرپٹ نہیں ہے یہ لوگ؟ دیکھیں میں اس وقت ان کے ساتھ چونکہ الائنس میں ہوں, میری پارٹی کا ایک الائنس ہے PMLN کے ساتھ, تو میں نہیں چاہتا کہ ان کے بارے میں کوئی ایسی بات کروں, کوئی اچھی یا بری جو ہے جس سے جو ہے نا ہمارے تعلقات جو ہیں ان کے اوپر کوئی آنچ آئے. تو اس وقت ہم چونکہ الائنس میں الیکشن لڑ رہے ہیں اور اس وقت ہم دونوں پارٹیاں جو ہیں وہ ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہی ہیں, ہم اپنے کینڈیڈیٹس کو سپورٹ کر رہے ہیں, تو میرے خیال میں اس وقت ایک اچھی ہماری آپس میں ایک اچھی ورکنگ ریلیشن شپ. بٹ شور آپ اس نتیجے پہنچو گے کہ اتنے برے نہیں ہے جتنا میں سمجھتا تھا, تبھی الائنس کر رہے ہوں گے نا, ورنہ تو اگر آپ اتنا ہی برا سمجھتے جتنا کہتے تھے تو الائنس تو نہ کرتے نا. وہ بدامی صاحب کہتے ہیں کہ گڈ ٹرائی نیکسٹ ٹرائی. ویل لیفٹ. اچھا چھوڑ دیا, لیکن یہ تو بتائیں کہ یہ کیا معاملہ تھا, یہ سب کچھ ہو گیا, خان صاحب کی گورنمنٹ گر گئی, شہباز صاحب کی آ گئی, استحکام بن گئی, سب ہو گیا, الیکشن آگے لگا ہوا تھا, پھر بھی آپ نے کہا تو 6 مہینے پہلے کی بات ہے جولائی کہ ان لوگوں نے بھی ملک کا بیڑا غرق کیا ہے, جتنا خان صاحب نے کیا اتنا ان لوگوں نے کیا, اور ان کے ساتھ کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں ہوگی, ان کے خلاف الیکشن لڑا جائے گا. یہ تو سب ابھی کل کی بات ہے. اس PDM کی حکومت سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے, نہ ہم الیکشن ان کے ساتھ مل کے لڑیں گے, نہ ہمارا الائنس ہوگا, نہ ہماری سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوگی, ہم ان کے خلاف الیکشن لڑیں گے. 4 سال عمران خان نے اس قوم کا بیڑا غرق کیا اور 1 سال جو ہے وہ ماشاءاللہ PDM کی حکومت نے کیا. یہ اس کی کیا وجہ تھی؟ نہیں, وہ کل جو ہے وہ بھی 7 مہینے پرانا, 6 مہینہ, 6 جولائی کا بیان. تو اس لیے میں نے آپ کو کہا کہ یہ جو سیاست ہوتی ہے اس کے اندر جو آپ کے بیان ہوتا ہے اس کو اس دن کے حالات کے مطابق دیکھنا چاہیے. آج کا بیان آج کے لیے ریلیونٹ ہے. آج کے جو بیان ہے وہ یہی ہے کہ ہم ان کے ساتھ, تازہ خبر آئی ہے, نواز سڑا بھائی ہے, ہمارا الائنس ہے, ہم ان کے ساتھ مل کے الیکشن لڑ رہے ہیں. اگین ضمنی سوال, پرویز علی صاحب نے ویسے آپ کو حیران کیا چونکہ وہ تو بہت کھل کے کہتے تھے نا میری سیاست تو بھائی اس طرف ہے, ان کے ساتھ ہے, وہ اب جیل میں بھی بیٹھے ہیں, سختیاں بھی برداشت کر رہے ہیں, نہیں چھوڑ رہے خان صاحب کو. مطلب سرپرائز یو کہ آئی ایم پرسنلی سرپرائزڈ, آئی ڈونٹ ایکسپیکٹ دس فرام پرویز علی کہ یار یہ جی ان کی اگر آپ سیاست دیکھیں تو پچھلے 50-60 سال کی جو ان کی سیاست ہے وہ تو اس کے اپوزٹ ہی رہی ہے. پریسائزلی مائی پوائنٹ. ہاں, اور ان کے لیے وہ اتنا آگے جا رہے ہیں کہ وہ ان کے لیے اپنا سارا کچھ برداشت کر رہے ہیں, تو میرے خیال میں کافی بڑی تبدیلی ہے. حیران کون ہے؟ پتہ نہیں اب وہ کر رہے ہیں یا محمد صلاحی صاحب کر رہے ہیں, پر جن کے کہنے پہ بھی ہو رہا ہے میرے خیال میں ان کے حساب سے تو وہ کافی بڑی بات ہے. اور جب ہم یہ کہہ رہے ہیں اور آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب کے لیے وہ اتنا کچھ کر رہے ہیں اور اتنی سختیاں برداشت کر رہے ہیں, تو ان اے وے پھر ہم بھی یہ سمجھ رہے ہیں نا کہ اگر کوئی بہائنڈ دا بارز ہے تو کسی کیس کی وجہ سے نہیں ہے, کسی کو سپورٹ کرنے کی وجہ سے. کیونکہ جو آپ کریں گے وہی برے بھگتیں گے, جو آپ بوئیں گے وہی کاٹیں گے. جس راستے سے وہ جا رہے تھے اسی راستے سے یہ جا رہے ہیں. ہاں جی, بات تو یہ کی ہے. ناظرین آپ یہیں سے اندازہ لگا لیجئے کہ اس لوٹا پارٹی کے تمام ممبرز اپنی مفادات کے لیے گندی سیاست کرتے ہیں, کیونکہ جب تک انہیں عمران خان سے مفاد تھا تب تک یہ عمران خان کے ساتھ رہے, لیکن جیسے ہی انہوں نے غیر قانونی کام کرنا شروع کیے, غیر قانونی سوسائٹیز بنانا شروع کی, اور یہ بھی خواہش رکھتے تھے کہ انہیں پنجاب کا چیف منسٹر بنا دیا جائے, لیکن جب ان کی ڈیمانڈز پوری نہ ہوئی اور عمران خان نے ان کے غیر قانونی کاموں سے متفق نہ ہوئے, تو پھر انہوں نے اپنے ذاتی مفادات کو دیکھتے ہوئے عمران خان پر الزام لگاتے ہوئے عمران خان سے علیحدگی اختیار کر لی.
پھر یہ سانپ کی طرح اس انتظار میں رہے کہ کب ان کو موقع ملے اور یہ عمران خان کو ڈس لے۔ آخرکار 9 مئی کے واقعے کی آڑ میں انہوں نے لوٹا پارٹی استحکام پاکستان پارٹی بنا لی اور علیم خان اس پارٹی کے پریزیڈنٹ بن گئے۔ ناظرین، یہ وہی علیم خان ہے جو IPP بننے سے پہلے بھی اور بعد میں بھی یہی کہتے تھے کہ نون لیگ چور اور ڈاکو ہے اور ہم ان کے ساتھ مل کر الیکشنز نہیں لڑیں گے اور ہم ان سے اتحاد کبھی بھی نہیں کریں گے۔ اگر ہم PTI سے الگ ہوئے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم نون لیگ سے اتحاد کریں گے۔ یہ چور جماعت ہے، لیکن آج وہ وقت آ گیا ہے کہ جو لوگ نون لیگ کے بارے میں یہ کہتے تھے کہ ہم ان سے الائنس نہیں کریں گے، آج ان سے اتحاد کر کے ان کے ساتھ الیکشن لڑ رہے ہیں۔ ناظرین، جب وسیم مدامی نے علیم خان سے یہ سوال کیا کہ آپ تو ان کو چور ڈاکو کہتے تھے تو آپ ان سے کس طرح سے اتحاد کر رہے ہیں، تو اس پر علیم خان نے جواب دیا کہ وہ تب کی بات تھی، لیکن آج تو ہم اتحادی ہیں اور آج میں یہ بات نہیں کر سکتا۔ ناظرین، آپ اسی بات سے اندازہ لگا لیجئے کہ یہ لوگ اپنے ذاتی مفادات کے لیے کسی کو بھی چور اور کسی کو بھی فرشتہ بنا کر پیش کر سکتے ہیں۔ یہاں سے ہی ثابت ہوتا ہے کہ جو الزامات یہ عمران خان پر لگاتے ہیں وہ جھوٹ پر مبنی ہے اور یہ اپنے ذاتی مفادات کے لیے عمران خان کو چھوڑ کر ان سے مل گئے ہیں، کیونکہ یہ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ نون لیگ کی سہولت کاری ہو رہی ہے اور نون لیگ کے ساتھ اتحاد کرنے کے بعد ان کی بھی سہولت کاری ہوگی اور یہ نون لیگ کے ساتھ مل کر اس ملک پر مسلط ہو جائیں گے۔ اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ علیم خان اپنی ذاتی مفادات کے لیے IPP کا استعمال کر رہے ہیں۔ ناظرین، آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ کامنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔